अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टफार्म के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत ने वफाकी बजट 2023 और 24 पास कर लिया है। IMF से भी मुआहदा हो चुका है। क्या अब मुआशी इशारे दुरुस्त साबित होंगे? मुआशी इस्तेहकाम आएगा? पाकिस्तान में महंगाई बेरोज़गारी का खात्मा होगा? क्या होने जा रहा है, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सलीम महमूद साहब, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं राना नदीम अब्बास साहब, आप सदर हैं टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन के। नदीम अब्बास साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ताजर बरादरी बहुत अरसे से मुआशत का जो नारा लगा रही थी, मिसाक मुआशत का, बजट भी आ गया। बजट में मिसाक मुआशत के हवाले से कुछ आपको देखने को कुछ चीज़ें मिली? गुजारिश है कि ताजर बरादरी हमेशा उम्मीद पर ही कायम रहती है, काम करती है कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेहतर बजट आएगा, बेहतर कोई पॉलिसी आएगी, और उसी को फोकस करके तो अपने कारोबार में हर साल उम्मीद लगा के रखती है। और हर साल ही ताजर बरादरी के साथ कुछ ऐसा होता है कि ताजर बरादरी बजट के बाद मज़ीद मुश्किलात के शिकार हो जाती है। आपने माशी पॉलिसी की बात की, तो इस दफ़ा एक अच्छी बात ये हुई है कि बजट के बाद एक अथॉरिटी बन गई जिसमें तमाम स्टेक होल्डर उसमें इकट्ठे हो गए। उसमें जो हमारे आर्मी चीफ़ है वो भी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बाहर से सरमाया लाने के लिए एक उन्होंने कोशिश की है। तो अल्लाह करे कि वो हो। लेकिन अगर हम हालात की तरफ देखें तो जो ये बजट पेश किया गया, ये IMF का बजट, IMF की फ़िगर्स पे बजट बनाया गया। हर साल ही ऐसा होता है, IMF की फ़िगर्स पे बजट बनता है, तो इस दफ़ा भी वही हुआ है। और इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि IMF ने हमेशा ग्राउंड रियलिटी के देख कर तो नहीं बजट बनाता, वो तो अपने इशारियों को, अपने फिगर्स को देख के मद्देनज़र रख के, क्योंकि उसने कर्ज दिया हुआ हमें। अच्छा राणा साहब, वैसे 9 जून को जो बजट पेश किया गया था उसमें नए टैक्स नहीं लगाए गए थे। तकरीबन सब ने खुशियाँ भी मनाई, मिठाइयाँ भी बांटी गईं, लेकिन जब बजट पास हुआ 215 अरब रुपये के नए टैक्स लगा दिए गए। इस पर फिर चैम्बर बड़े खामोश रहे, क्या वजह थी? ज़ाहरी तौर पे तो बजट ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हमारा मुल्क इतने भंवर में फंसा हुआ है, इतने मुश्किलात में फंसा, और टैक्सेस ना लगाए हों। जब बजट को पढ़ा गया, जब बजट पास हुआ, तो पता लगा कि इसमें किसी को कोई रिलीफ नहीं है, इसमें टैक्सेस की इतनी भरमार है, ये इनको अपने अदाद शुमार ये पूरे करने इनको मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा राणा साहब, वैसे बजट ये आपको 4 माह का लगता है, 1 साल का लगता है? ये सर, हमें तो ये 4 माह का भी नहीं लगता और साल का भी नहीं लगता। हमें तो हर महीने 15 दिन में बजट चेंज होता नज़र आता है। IMF ने जो कहना है, इन्होंने हर 15 महीने में, जैसा पेट्रोलियम मसनूआत को चेंज करते हैं, ये हर महीने बजट की फ़िगर्स को भी चेंज करेंगे और बजट की इशारियों को भी चेंज करेंगे। और ये ताजर बरादरी पिसेगी, मुश्किलात के शिकार है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है। लेकिन ये है कि ताजरों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने तो अपनी कीमतें जब बढ़ा देनी है राणा साहब, असर तो पड़ेगा आम बंदे के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर ही। कीमतें बढ़ा कर क्या करेंगे? एक्सपोर्ट आपने सामान, टेक्सटाइल सबसे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मादन है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में आप बाहर चले करेंगे तो उसमें आप दूसरी मार्केट से आपका रेट के बहुत ज़्यादा आप एक्सपोर्ट किस तरह पूरी कर सकते हैं? दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। ये जो एक्सपोर्ट की बात की है ना, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, इसमें तवाज़न आप समझते हैं आएगा कि नहीं? लेकिन बाद में दोबारा आऊँगा। पहले मैं सलीम महमूद साहब, हज़ूर, जो बजट पेश किया गया, पास हुआ है, जो आप क्या समझते हैं ये अब जो मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है इस बजट के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयूबी साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने बुलाया, और मेरी नाक़िस राय जो है, मैं कुछ चीज़ों में आपसे सबमिशन अपनी शेयर करूंगा बजट के हवाले से जो आपने बात की है। जी जी। अगर इस बजट की जो फिगर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दी हैं, अगर कंपैरिजन करें कि डायरेक्ट रेवेन्यू जो है हमारे पिछले साल से तकरीबन 31% इंक्रीज़ दिया गया है इसके अंदर। जी जी। वेयर एज जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोजेक्टेड जो हमारे साथ ग्रोथ शेयर की है, वो सिर्फ 3.5% ग्रोथ शेयर की है। ठीक है। वेयर एज रेवेन्यू कितना 31% के करीब जो है इन्होंने अपनी प्रोजेक्शन ज़्यादा दिखाई है कि जी हम पिछले साल टारगेट से 31% इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि 7,470 रुपये का बजट पिछले साल इन्होंने हदफ रखा था, फिर उसको बढ़ाकर 7,640 अरब रुपया कर दिया। इसमें थोड़ी बाइफरकेट कर लें कि इसमें दोनों हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो 31% के इंक्रीज से हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो तकरीबन 40-45 के % के इंक्रीज़ हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ सिर्फ 3.5% दिखा रहे हैं,
تو یہ آپ اتنا انکریز کہاں سے جنریٹ کریں گے, اتنا ریونیو اتنا کہاں سے زیادہ لے کے آئیں ریونیو گے, کہاں سے اکٹھا کریں گے؟ کہاں سے اکٹھا کریں گے؟ جی جی آپ بھی اسی سیمینار میں تھے جب اسحاق ڈار نے اس کے اوپر کچھ اس پہ ہائی لائٹ کی تھی, لیکن آپ کو سیمینار میں, جی جی ایسے ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ہم سب کا یہی سوال تھا کہ آپ یہ اتنی جو ہائپر چیزیں دے رہے ہیں, ہائپوتھیٹیکل فگر دے رہے ہیں, کوئی اس کے اندر ریشنلائز بھی تو ہو کہ یا تو آپ اپنی اکانومی کو دیکھیں کہ جی میری اکانومی 20% گرو کر جائے گی, 25 گرو کر جائے گی, ٹھیک ہے, تو آپ پھر اس کی بیسس پہ کہیں کہ ہاں جی میری اکانومی اتنی جو ہے گرو کرے گی, اس حساب سے ہم ٹیکسز انکریز کریں گے تو وہ پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. جی جی جب آپ اس کے ریونیو سائڈ پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, جب میں ٹوٹل ریونیو جو آپ نے ابھی فگر یہاں پہ بتائی ہے, ٹھیک ہے, 9200 بلین کی, جی جی ٹھیک ہے, اس کے ورسز اگر آپ اس کے ایکسپینڈیچر دیکھیں گورنمنٹ کے 9200 کے ورسز آپ 14000 بلین کے ایکسپینڈیچر یہاں پہ شو کر رہے ہیں بجٹ میں. کتنے؟ 14000. 14,675. جی سر, یہ کل تخمینہ لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے سر. جی جی اب میں ایک چلیں ہم تو کہہ لیں کہ یہ لا کے ٹیکس کے کچھ جاننے والے تھوڑا جو علم رکھتے ہیں, ایک لے مین آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یار اگر آپ کے ریونیو اس حساب سے ہیں تو آپ کے ایکسپینڈیچر بھی اس حساب سے ہونے چاہیے. تو باقی جو فگر ہے وہ پھر کیا کریں گے آپ؟ ان میں تضاد ہے, اس کے اندر تضاد ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کشکول لے کے پھر سے یا تو آپ انٹرنل لوگوں سے مانگیں گے یا آپ باہر کے لوگوں سے ڈیٹ مانگیں گے, جی ہمیں قرضے دے دیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے 9,415 ارب روپے کا جو انہوں نے ٹیکس ریونیو کا اندازہ لگایا, آمدن کا, خیالی ہے نا, بجٹ تو خیالی پلاؤ ہوتا ہے نا, خیالات ہوتے ہیں ہمارے, اتنا ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم یہ کر گزریں گے. چلو مان لیا اب اکٹھے ہو گئے, یہ بھی ہو گئے اکٹھے, جو ٹیکس نیٹ ہے وہ انہوں نے 2,900 کچھ رکھا ہے, ٹیکس نیٹ کو رکھا 2,963 ارب روپے. مان لیا یہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں, 7300 ارب روپے تو آپ کا چلا گیا سود میں, تو 1800 ارب چلا گیا آپ کا دفاع میں. آپ کے پاس پیچھے کیا بچتا ہے پھر اخراجات, تو وہ سارے مانگے پورے کرنے ہیں. ایوبی صاحب یہی میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جب آپ نے 14,000 ارب روپیہ خرچہ دکھایا ہے, جی جی, اور اس کے اندر انٹرسٹنگ بات ہے 50% سے زیادہ آپ کی ڈیٹ جو کاسٹ ہے, انٹرسٹ کی جو پیمنٹ ہے وہ دکھا رہے ہیں. حضور والا, اگر آپ کے گھر کی آمدن بھی, اگر آپ کی جو سائز ہے, آپ خرچے بھی اس حساب سے رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اگر آپ کی انکم 1 لاکھ روپیہ ہے اور آپ کہیں جی میں خرچے 2 لاکھ روپے کے کروں گا, ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ نے جو فگر دی ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو مان لیا, لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ اس وقت ملک کی پوزیشن کیا ہے. کیا ہم اسی طرح سے ڈیٹ پیمنٹ اور اس کی انٹرسٹ پیمنٹ کرتے رہیں گے؟ کیا ہم اپنی سفیشینٹ ریلائنس نہیں کریں گے؟ جیسے ابھی رانا صاحب نے فرمایا کہ آپ لوکل انڈسٹری کو بلڈ کریں, یہ آپ کو ریونیو بھی جنریٹ کر کے دے گی. بی پلان کے وہ رانا صاحب کہہ رہے تھے, بی پلان موجود تھا, لیکن وہ میرا نعرے تک ہی تھا, نعروں تک ہی تھا, ٹارگٹ IMF ہی تھا. ٹارگٹ IMF تھا. اچھا, اس کے اندر سب سے بڑی جو حیران کن بات ہے کہ آپ یہاں پہ دکھا بھی رہے ہیں کہ جی میرے جو ڈیٹ پیمنٹ ہے نا, انٹرسٹ کی جو پیمنٹ ہے, وہ مور دین 50% ہے 14,000 میں سے. تو سر باقی چیزوں کے لیے ہمارا ڈیفنس بجٹ بھی ہے, ہیلتھ بجٹ ہے, ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ریشنلائز کرتے تو شاید آپ کو اتنے مشکل اور اتنے جو ہے نا IMF کے پیچھے بھی اس طرح سے کشکول لے کے بھاگنے کی ضرورت نہیں. آپ چیزیں کو سمپلیفائی کریں, ریونیو کو, ٹارگٹ کو انہانس کریں, لیکن ریشنلائز بیسس پہ, ٹھیک ہے. تو میری تو سب سے اس میں سبمیشنز ہے کہ یہ جو فگرز ہیں یہ شاید جو اچیویبل نہ ہو, ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ یہ اچیویبل ہو. ایکسپینڈیچر آپ سمجھتے ہیں یہ زیادہ ہیں اور آپ کی آمدن ہے نہیں ہے, تو آپ جب یہ بیلنس نہیں رکھیں گے تو ممکن نہیں ہے ہم قرضوں سے جان چھڑا سکیں یا ہم کسی کو ریلیف دے سکیں. بالکل ایسے ہی ہے جی. ہم اس بجٹ میں تو کم از کم کسی کو ریلیف نہ انہوں نے دیا ہے اور نہ ہم اس میں سوچ سکتے ہیں. ویسے سلیم صاحب, ٹیکس کا پیسہ تو اکٹھا اس لیے کیا جاتا ہے, وہ ٹیکس کا پیسہ اشرافیہ سے لے کے غریبوں پہ لگایا جائے گا, اس کی صحت کی, ان کی صحت کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کے روزمرہ کی جو سہولیات ہیں ان کو پورا کیا جائے. عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اوپر لیول پہ آئے, وہ جو 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہے وہ اس کو 3 وقت کی روٹی بھی مہیا کی جا سکے. لیکن یہ جب پیسے سارا وہ ٹیکس کا پیسہ اس میں سود میں چلا جائے گا, پھر کہاں سے عوام کو ریلیف ملے گا؟ عام آدمی کو ریلیف, کامن مین کو کیسے پھر ممکن ہے؟ سر اسی چیز کا تو ہمارے لوگوں کے لیے پرابلم ہے. لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران
وہ اپنی مراعات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے ایکسپینڈیچر جو ہیں ان کے کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو ان کے پاس فیسلٹیز ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں، یہ تیار ہیں نہیں ہیں. لیکن اس کے ورسز آپ دیکھیں کہ ٹیکس جو ہے وہ بڑھائی جا رہے ہیں. جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کرتے، لوگوں سے آپ جو آپ کا ٹیکس بینڈ جب بڑا ہوتا تو آپ کی آبویسلی کلیکشن بھی بڑھنی تھی. لیکن اگر آپ بجٹ کو کیئرفلی اس کو پڑھیں تو آپ کو صرف یہی چیز نظر آتی ہے کہ آپ پہلے ٹیکس دے رہے ہیں، بندہ کہتا ہاں جی دے رہے ہیں، چلے آپ اور دیں گے ٹیکس، ٹھیک ہے، آپ کا پہلے ٹیکس کٹ رہا ہے کہ جی اور زیادہ کٹے گا. یہاں پہ پرابلم ہی یہی ہے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہی کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، انہی کو قربان کیا سلیم جا رہا صاحب، ہے. حکومت اس دفعہ نعرے لگاتے رہی کفایت شاری کے، اپنے بھی اخراجات حکومت کہہ رہی ہے آپ کا کم کر رہے ہیں. اس بجٹ میں ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو وہ مانتے ہیں چلو وہ عام بندے کے اوپر زیادہ اثرات اس کے مرتب نہیں ہوتے، آپ اسے بہتر مجھ سے جانتے ہیں کتنے اثرات اس کے عوام پر آتے ہیں، لیکن ان ڈائریکٹ ٹیکسز کا تمام بوجھ عوام پر جاتا ہے، عام کنزیومر پر جاتا ہے. اس بجٹ میں واقعی کوئی ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف حکومت نے توجہ دی ہے؟ واقعی اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی ہے یا ان سے امید رکھی ہے اس طرح سے کوئی ڈائریکٹ ٹیکسز لیے جائیں بجائے کہ ان ڈائریکٹ ٹیکسز کے؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی سلیم صاحب. سر میں اس میں عرض کرتا چلوں کہ گورنمنٹ نے جو بجٹ میں کچھ فگرز دی تھی اور اس کے بعد جیسے ابھی رانا صاحب نے فرمایا کہ جو بجٹ دیا گیا تھا وہ کچھ اور تھا، جو بجٹ پاس ہوا ہے، جو فنانس ایکٹ بنا ہے اس کے اندر بہت ساری چینجز، ایون کچھ میں اگر آپ کو ہائی لائٹ کرتا چلوں ریلیف میئرز گورنمنٹ نے دیے تھے، جیسے کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ کو تھا کہ جی کنسٹرکشن پہ جو لوگ لون لیں گے ان کو کچھ ٹیکس ریبیٹ لگے، لیکن وہ پروویژنز بھی وڈرا کر لی گئی ہیں. رادر کہ جو کوئی اگر اس حوالے سے دیکھیں کہ کچھ ریلیف میئرز تھے اس کے بجائے آپ کو پراپرٹی پرچیز کرنے پہ ہائیسٹ ریٹ جو ہے نا وہ کر دیا گیا، وہ انکریز کر دیے گئے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ کامن مین کو، انڈسٹری کو، چاہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو جیسے رانا صاحب نے کہا ہماری بیک بون ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا کہ اس کے اندر کوئی اچھے ان کو انسینٹیو دیا جاتا یا کوئی ایسی پالیسی بنائی جاتی کہ ان کے لیے لویسٹ یوٹیلیٹی کے ریٹس ہوتے یا کوئی اور ایسے میجرز لیے جاتے کہ وہ انڈسٹری اپنا ایکسپورٹ کر سکتی یا لوکل اس کی کنزمپشن بڑھ سکتی. لیکن یہاں پہ اس کے اگینسٹ یہ کام ہو گیا کہ آپ نے ان کے جو ٹیکس ریٹ ہیں وہ کم کرنے کے بجائے شارپلی انکریز کیے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی یہ ایکٹیویٹیز بہت سلو ڈاؤن ہو جائیں گی. مجھے تو اس چیز کا ڈر ہے کہ یہ ساری جو آپ نے میئرز لیے ہیں کہیں یہ سیکٹر بیٹھ نہ جائیں. سلیم صاحب ویسے بھی پچھلے جو سال میں دیکھا جائے تو ایل سیز بند ہونے کی وجہ سے بہت سی کمپنیاں بھی، کارخانے بھی، بڑی بڑی ملز بھی بند ہو گئیں جن میں بڑے بڑے نام ہیں لوگوں کے. تو اس بجٹ میں وہ اب دوبارہ ان کے کھلنے کا امکان ہے، ان کو دوبارہ روزگار ملنے کے لوگوں کو امید ہے؟ ایوبی صاحب آپ کا جو سوال ہے وہ کچھ ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ آپ کی آئی ایم ایف کی ڈیل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. ہم دعا تو یہ کرتے ہیں کہ اس ڈیل کے بعد وہ جو گورنمنٹ نے امپورٹس روکی ہوئی تھی ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف ڈالرز اور ڈیو ٹو سرٹن ادر کنڈیشن، اس ایگریمنٹ ہونے کے بعد وہ ساری کی ساری اکانومک ایکٹیویٹیز دوبارہ سے بحال ہو جائیں، لوگوں کے روزگار بحال ہو جائیں، لوگوں کی جو عام آدمی کی جو لائف ہے اس کے اندر کوئی بہتری آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، دعا تو ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سیٹ اپ. اگر ہم امپورٹ کو کھولتے ہیں جس طرح آئی ایم ایف کہہ رہا تھا آپ اس کو نہیں اب روک نہیں سکتے، تو زر مبادلہ اتنا ہے ہی نہیں ہے جتنا پیسے ادا کرنے پڑیں گے. 75 ارب ڈالر جو ایک مہینے کے ہم کرتے ہیں امپورٹ. ایوبی صاحب آپ تھوڑے سی اس بات کو سمجھیں کہ جو ہماری ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ہے اس کو کھولنے میں پاکستان کا اور اس اکانومی کا بہت بڑا بینیفٹ ہوگا. اس سے آپ کو ڈالرز جو ہے آنے شروع ہو جائیں گے. دیکھیں آپ کا اس وقت جو ہے بیک لاگ جو ہے نہ صرف انڈسٹری کے حوالے سے ہے بلکہ فارن ریمیٹنس جو لوگ آپ کو باہر سے پیسے بھیجتے تھے اس وقت وہ بھی پرابلم ہے.
وہ پیسے بھی نہیں آ رہے, آپ کی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری نہیں چل رہی. اگر آپ ایٹ لیسٹ یہ 2 کام کر لیں, آپ کی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری چل پڑے, اسے آبویسلی آپ کو کچھ چیزیں امپورٹ کرنی ہوتی ہیں. جب آپ امپورٹ کرنا شروع کریں گے, پروڈکشن آپ کی تھرو ہو جائے گی, انشاءاللہ اس سے ہماری ایکسپورٹ بھی بہتر ہو جائیں گی اور اس سے ڈالرز کا جو فلو ہے وہ بھی ہوگا. دیکھیں اگر آپ نے انڈسٹری بند کر دی, لوگوں کا روزگار نہیں ہوگا, تو یہ سارے جو آپ نے 31% ڈائریکٹ ٹیکسز میں اور 40% آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ نے جو انکریز لیا, تو یہ کہاں سے لیں گے پھر آپ؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر یہ ٹیکس ہی نہیں آئیں گے, آمدنی نہیں ہوگی, تو آپ کس طرح ممکن ہوگا؟ اچھا دوسرا یہ جس طرح آپ نے IMF سے معاہدہ ہوا ہے, اس سے ایک وقتی طور پہ 1 مہینہ ہم نکال لیں گے یا 2 مہینے نکال لیں گے, اس کے بعد کیا ہونے ہوگا؟ سر ہم اپنے آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگراموں میں بھی آپ سے بات ہوئی, ابھی بھی ایران صاحب نے یہی آپ کو انڈیکیٹ کیا کہ اس وقت ہمیں ایکسپورٹ اورینٹیڈ اسپیشلی جو ہماری ٹیکسٹائل بیک بون ہے اس کو ریوائیو کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس انڈسٹری سے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت. اس انڈسٹری سے نہ صرف آپ بلین آف ڈالرز کماتے رہے ہیں بلکہ ابھی بھی کما سکتے ہیں, اور یہ انڈسٹری لاکھوں لوگوں کا روزگار ایکسپورٹ کے لیے بہترین ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ اس میں اگر زیادہ انڈسٹری کو چلانا چاہے تو پھر ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک ایسا تھا جس میں 30-35 انڈسٹری اس میں ضم ہو جاتی تھی, ان کا کاروبار چل جاتا تھا. ایوبی صاحب, میں اگر آپ سے, جیسے میں نے شروع میں آپ سے ڈیٹا شیئر کیا, میں اگر آپ سے گورنمنٹ کی بات کروں کہ جو گورنمنٹ نے ڈیٹا جو ہے ہمیں دیا ہے, اس میں پروجیکشن ایگریکلچر سیکٹر 3.5%, انڈسٹریل سیکٹر وہ بھی تقریباً 3.5%, اور مینوفیکچرنگ سیکٹر وہ 4% سے زیادہ کی گروتھ رکھی ہے. آپ ان لوگوں کو انسینٹیو دیں, یہ آپ کی گروتھ جو ہے وہ 5% ایون 10% تک لے کے جا سکتے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر آپ کہہ رہے ہیں, مینوفیکچر سیکٹر, یس, اور تیسرا ایگریکلچر سیکٹر, انڈسٹریل سیکٹر جس میں مینوفیکچرنگ اور دونوں آ جائیں گے, نان مینوفیکچرنگ, ٹھیک ہے. ان ساروں کو انسینٹیوائز کریں. لوگوں کی جو امپورٹ رکی ہوئی ہیں, جو انہوں نے پروڈکشن کرنی ہے, وہ تھوڑی کھولیں. کیا رعایت ملنی چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کون سی رعایت ہونی چاہیے؟ سر دیکھیں یہ ساری پہلے ایکسپورٹ کے لیے حکومت جتنی ایکسپورٹ نہیں تھی جتنی وہ ان کو ریلیف دیتی تھی ایکسپورٹر کے لیے. ٹیکسٹائل سیکٹر تھا, اس سے اتنی ایکسپورٹ نہیں بڑھی جتنا وہ پیسے اس طرف لگا دیے. سر ایکسپورٹ جب آپ کی بڑھے گی, ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جو ایون آپ جو اس وقت آپ کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, IMF کے پیچھے آپ کیوں بھاگ رہے تھے؟ صرف اس لیے کہ آپ کے پاس نان اویلیبلٹی آف ڈالرز نہیں تھے, ریزرو نہیں تھے. جی جی. جب آپ کے پاس ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی لوکل انڈسٹری چلنا شروع ہو جائے گی, آپ کے لوگوں کی بے روزگاری بھی دور ہوگی, اس سے آپ کی انویسٹمنٹ جنریٹ ہوگی, آگے یونٹ انہانس کرنا, پروڈکشن, یہ ہم ساری چیزیں کرونا کے ٹینور میں ہم دیکھ چکے ہیں. سلیم صاحب, ڈالر کا جب مسئلے کی بات آتی ہے, ڈالر ہمیں چاہیے, تو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہے نا, جن کا ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں, ان کو ووٹ کا حق بھی ان سے واپس چھین لیا ہے, ان کو ہم وہ راستہ بھی نہیں دیتے. اگر وہ بینک کے ذریعے آپ اپنے پیسے ڈالر بھیجتے ہیں, کم پیسے ملتے ہیں, ہنڈے کے ذریعے بھیجتے ہیں, ان کو زیادہ مل جاتے ہیں, پھر آپ نے راستے بھی خود بند کرنے ہیں اور پھر ان سے بدلا بھی لینا ہے, پھر کس طرح ممکن ہے, ڈالر کس طرح آ سکتا ہے؟ سر یہ ہمارا پرابلم ہے, یہ گورنمنٹ کو یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتی. FATF کے کوئی ایسی شرائط ہیں جو وہ ہمارے ڈالر آتے ہیں بینکنگ چینل کے ذریعے نہیں آ سکتے؟ نہیں سر, یہ بینکنگ چینل سے آئیں گے, آنے چاہیے. آپ لوگوں کو کانفیڈنس دیں. یہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے چند سال کے اندر گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ نے اسکیم اناؤنس کی تھی, اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں ہسٹری کے ریکارڈ ہیں ہمارے, جو باہر کے لوگوں نے تھرو بینکنگ چینل, کوئی شک نہیں, بڑے ریمیٹنس آئے جب عمران خان کی حکومت تھی. ٹھیک ہے, جی تو جی. آپ اگر لوگوں کو اس طرح سے 31 ارب ڈالر تک اس طرح سے انسینٹیو دیں, لوگوں کو کانفیڈنس بحال کریں, تو وہ لوگ ابھی بھی آپ کے پاس تھرو بینکنگ چینل بھیجنے کے تیار ہیں. لیکن اس میں ایک چیز آپ کو پھر دیکھنی پڑے گی کہ جو اوپن مارکیٹ ورسز جو بینک کا ریٹ ہے, اس میں کوئی ڈسپیرٹی جو ہے, اس میں جو ڈفرینس ہے, اس کو منیمائز کرنے کی ضرورت ہے. منیمائز سر دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ تھوڑا اگر آرٹیفیشل طریقے سے ساگرا صاحب نے پیچھے اس کو روکا تھوڑا ڈالر کو, لیکن اس کے بعد میں جو اثرات اس کے ملے, ڈالر کہاں 300 پہ کراس کر گیا تھا. سر یہ پوری جو اس وقت چین بنے تھے, جو حالات بنے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اب میں آپ نے جیسے ذکر کیا نا کہ اب آپ کا اگر ایگریمنٹ ہو گیا, تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر ایگریمنٹ ہو گیا, آپ کا سارا سیٹ اپ چیزیں سیدھی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کانفیڈنس بھی لوگوں کا اور انویسٹر کا بحال ہو جائے, اور جو فارنر جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی, ان کا بھی اگر اعتماد بحال ہو جائے تو انشاءاللہ جتنی شرائطیں اس معاہدے میں مانی گئی ہیں, آپ کو لگتا ہے کوئی
बेहतरी की गुंजाइश नज़र आ रही है? सर देखें, राना साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि ये IMF की जितनी शराइत जिस तरह से हैं, मनवान जी तस्लीम की गई हैं, तो आप कैसे इसके एस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन अगेन आप लोगों को कॉन्फिडेंस दें, जो बाहर आपके नॉन रेजिडेंट बैठे हैं उनको कॉन्फिडेंस दें, वो आपको अगर पैसा भेजना शुरू कर दें तो हमारी मुश्किलात देखें ख़त्म नहीं होंगी लेकिन कम ज़रूर कम हो जाएगी। राणा साहब, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जब बात हो रही थी, किस तरह तवाज़ुन इसमें लाया जा सकता है? जी अयूबी साहब, काफ़ी सारी ना सलीम साहब ने बातों पे तफसीली तौर पे बात आपसे की। इंपोर्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम IMF से एक शर्त तो आपने मान ली है कि इंपोर्ट आप खोल दें जी। स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया, इंपोर्ट खुल गई है, लेकिन हमारा मुल्क इंपोर्ट की पॉलिसी पर अगर ये मुकम्मल तौर पर अमर पैरा हो जाए तो हमारा मुल्क आगे सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि डॉलर नहीं है। डॉलर नहीं है हमारे पास, वो चीज़ नहीं। अब जो आपने IMF से मुआहदा किया है, आपने $3 अरब का आपने मुआहदा 9 महीने के किया है। ये 9 महीने का आपने कर्ज नहीं लिया, पुराने आपने जो आप उसका रिव्यू प्रोग्राम था उसको एक्सटेंड कराया 9 महीने तक। उसमें आपने $6 अरब की बजाय $3 अरब आपको मिल रहे हैं। इंपोर्ट पे उन्होंने कहा जी इंपोर्ट की जितनी आइटम है उसको स्टेट बैंक ने जो बैन किया हुआ था उसको ओपन करे, वो सर्कल कर दिया, उन्होंने कहा जी ओपन कर देते हैं। इसी तरह इन्होंने अब क्या करना है कि जो बैंकों ने लूटमार पहले मचाई हुई थी, अभी उन्होंने वो फिर शुरू कर देनी है कि जिसने अंडर द टेबल उनसे बात की उसकी तो इंपोर्ट के कागजात उसको मिल जाएंगे, अदरवाइज़ वो फिर वहीं के भी फंसा होगा। और आप बात कर रहे थे अभी सारी इस पे बात ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ना हमारे मुल्क में इंडस्ट्री की मशीनरी के इंपोर्ट को 100% ओपन करना पड़ेगा आपको। अगर आपको ये पॉलिसी नहीं लाएंगे तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप डॉलर के पीछे भागते जाएंगे, डॉलर आपसे आगे भागता जाएगा। तो इस तरह नहीं हो। कुछ पॉलिसी ऐसी अभी जो हमारे पिछले 5 से 6 साल में जो मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा था, यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम नहीं है, अदम इस्तेहकाम का हमारा मुल्क शिकार था। एक अगर कोई थोड़ा सा बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश हो रही होती गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरी अपोजिशन वाले उसको तो जनाब उसको बिल्कुल बैक पे जाकर तो कोई अपोजिशन नहीं है राणा साहब। नहीं, इसमें पिछले 5 साल से ये हो रहा है। हाँ। पिछले 5 साल इस मुल्क के साथ जितना जुल्म हुआ है ना कि खुदारा मैंने 73 ईयर्स में कभी इतना वो नहीं हुआ, 75 साल तारीख में नहीं हुआ। क्योंकि आप किसी से भीख मांगने जाते हैं या किसी से कर्ज लेने, अपने आप को पहले अपना एतमाद बिल्डअप करवाएं ना। आपका एतमाद ही बाहर अपना बिल्डअप नहीं करवा रहे, इसी वजह से आपको देख लें 1.5 साल में IMF ने आपको टिकने के नाच नचाया, आपको ये कर्ज। हालांकि ये मुआहदा तो राणा साहब पहले हुकूमत ने किया हुआ था, ये जून तक तो उनके साथ मुआहदा था, रिव्यू तो उनके साथ मुआहदा था, जो अब उन्होंने एग्री उसको कबूल किया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, नया प्रोग्राम तो अभी इसके बाद जो भी हुकूमत आएगी वो नया प्रोग्राम आपको कहा ये रिव्यू प्रोग्राम उसी को एक्सटेंड 9 महीने किया है, उसी के इन्होंने करना है, उसी में $3 अरब इन्होंने कहा है। लेकिन आप ये भी देखें ना, एक और आपके लिए टेंशन का माहौल है कि आपने अगले साल में $19 अरब अब भी करने हैं। अब आप वो किस तरह सर्वाइव करेंगे अगर आप ये सारे इंपोर्ट की पॉलिसियाँ इस तरह करें। हमारे मुल्क में ना अलमिया ये है कि हमने अपने आप को लग्जरी आइटम में इतना इंपोर्ट कर ली है, इतनी इंपोर्ट कर ली कि हम जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लग्जरी आइटम तो बहुत कम 10% लोग इस्तेमाल करते होंगे, 90% आवाम तो उनसे बहुत दूर है। सर आप ना देहातों में चले जाएँ, आप कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं। अब देहातों में चले जाएँ, देहातों में भी वो कहते हैं अब हमने लक्स साबुन नहीं इस्तेमाल करना पाकिस्तान का बना हुआ, हमें कोई दुबई का बना हुआ साबुन चाहिए, शैम्पू हमें लोकल नहीं चाहिए, हमारे मैन्युफैक्चरिंग की कमी है। जो चीज़ें सुजुकी ग्रुप वाले वो कहते हैं हम अपना बंद कर रहे हैं, एटलास होंडा वाले ने बीच में अपना प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं, मिलत बंद हो गई थी, बड़ी-बड़ी वो इस चीज़ को देखें। आप लोकल इंडस्ट्री को आप देख नहीं रहे, आप डॉलर के पीछे भाग रहे हैं। मैं तो बड़ा इससे ना फेडअप हुआ, जिस तरह देखें प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत भागदौड़ कर रहे हैं। अच्छा, किस लिए भागदौड़ कर रहे हैं? सिर्फ कर्ज हासिल करने के लिए। अच्छा राणा साहब, मुल्क में भागदौड़। राणा साहब एक ब्रेक से जाने से पहले आपकी तरफ सवाल छोड़ रहा हूँ। जितना एडी चोटी का हम जोर लगाते हैं कर्ज लेने के लिए IMF से या दूसरे मुल्कों से, अगर इस तमाम शराइत मानने के बावजूद अगलों की जैसे भी IMF कहता है या दूसरे मुल्क कहते हैं उनकी तमाम शराइत भी मानते हैं और सूद भी उनको अदा करते हैं, अगर इतना ज़ोर जो स्टेक होल्डर है मुल्क का, जो हुकूमत को टैक्स देता है, इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 सलीम साहब बैठे हैं, उसकी रूह से जो टैक्स पेयर है वो हुकूमत का पार्टनर है, अगर अपने पार्टनर के साथ स्टेक होल्डर के साथ बैठ के उनसे आधा जोर उनके साथ लगा ले तो आप समझते हैं IMF की या डॉलरों की कोई ज़रूरत रह जाती है। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी राणा साहब, हमारे मुल्क में ना सबसे बड़ी इस टाइम आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के या रियल एस्टेट के कारोबार को आप चला, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। रियल एस्टेट जो है ना वो सरमाया एक जगह पे डेड इकॉनमी करता था। आप इंडस्ट्री को रन करें, इंडस्ट्री में इतना आपको ग्रोथ हो जाती है आपकी, इतना आपको उसमें एक रोज़गार के बहुत मौके मिलते हैं और उसमें एक्सपोर्ट की आप बहुत वो एक हमारे पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हमारी टोटल यहाँ पर इस टाइम बैठ चुकी है। नए टैक्स लग चुके हैं, विद होल्डिंग टैक्स ऐसा है, पता नहीं रिफंडेबल है या नहीं, अभी तक हमें ये भी नहीं, नया जो विद होल्डिंग टैक्स इन इंडस्ट्री, सुपर टैक्स तो पहले ही हम दे रहे थे, मज़ीद उन्होंने इजाफा कर दिया, उस पर भी एक प्रॉब्लम आ रही है। ज़राअत एक ऐसा शोबा है हमारे पास कि इस पर हम थोड़ी सी वर्किंग कर लें तो ज़राअत में इतनी पोटेंशियल है कि आप यकीन करें हमारा आधा मुल्क जो है ना वो डॉलरों के पीछे से छोड़ देगा भागना, क्योंकि ज़राअत में हमें अभी तक हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है, जिसकी वजह से अच्छे बीज नहीं है, अच्छी हमारी जितनी हमें फसल चाहिए होती है उससे हम आधा गुना भी नहीं तक हम ज़राअत पे थे और जब तक मकरूज़ भी नहीं थे। और देखिए ये हमारे घर का हमारा ज़रई मुल्क है। आपने हफीज़ पाशा साहब का उस दिन मैं बैठा हुआ था उनका प्रोग्राम देख के समय, तो हफीज़ पाशा साहब कह रहे हैं पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा टैक्स जो नेट से भागते हैं वो ज़रई ज़मीनों के, और तकरीबन 97 के 98 हज़ार के 80 हज़ार के लगभग लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन टैक्स 900 बिलियन रुपए उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ हर साल करते हैं, और टैक्स कितना देते हैं 80 लाख या 90 लाख, 3 अरब डॉलर देते हैं, 3 अरब रुपए देते हैं। अब देखें जो 80-90 अरब रुपए 900 अरब रुपए कमाता है और 3 अरब रुपए टैक्स देता है, तो ये सबसे हमारे मुल्क में ये कि थोड़ा सा इस तरह का अपनी पॉलिसियों की बेहतर है। गवर्नमेंट को एक और भी चाहिए थोड़ा सा साथ काम करे कि जिस तरह टैक्सेस की भरमार एक की है, आप कह रहे थे कि टैक्सेस की ये किस तरह हमें रिलीफ दिया जाता है। हम रिलीफ नहीं मांगते, हम इनसे ये नहीं कहते हम टैक्स ना लगाएं, हम टैक्स देने के लिए ताजर तैयार रहता है, इंडस्ट्रियलिस्ट तैयार होता है। हम ये कहते हैं कि जो लोकल चीज़ है उस पर हमें रिलीफ दे दें, कोई इलेक्ट्रिसिटी में हमें रिलीफ दे दें। थोड़ी सी सादा सा सवाल था, 7,000 अरब रुपया टैक्स ये अपने हमारे टैक्स पेयर देते हैं हुकूमत को, 7,000 अरब, 6 अरब हम उससे IMF से लेने के लिए तमाम तर इकदामात 22 करोड़ आवाम को उसमें झोंक देते हैं। ये 7,000 अरब रुपया और ये स्टेक होल्डर नहीं दे सकता। अगर इनसे मुआहदा कर लिया जाए, चैम्बर से मुआहदा कर लिया जाए, हमारे इतने इन्वेस्टर हैं, मुल्की इन्वेस्टर हैं जिनको एतमाद आ जाए, तो ये कर्जे की ज़रूरत ना महसूस हो। अयूबी साहब आप ना माशाल्लाह से इतने अरसे से भी प्रोग्राम कर रहे हैं, हमेशा अगयार की चीज़ें बनाई हुई आप पे थोपी जाएगी ना तो कभी भी आपका सरमायादार आपका साथ नहीं देगा। आपने आज तक 75 ईयर्स में 75 साल में अयूब खान के दौर से देख लें, महबूब साहब फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, वो भी IMF के आए थे, आज तक शौकत अजीज़ साहब IMF से आए, IMF सिटी बैंक से आए, सिटी बैंक में चले गए, उसके बाद मोइन कुरैशी साहब IMF से आए, वहीं वापस चले गए, आपके रज़ा बाकर साहब आए, वहाँ वापस चले गए। ये मकसद जो ये जितने भी आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्टेट बैंक के आपके गवर्नर, ये आप IMF के लाए हुए लगा देते हैं, उन्होंने अगयार की पॉलिसियाँ पे थोपती हैं, वो हमारे मुल्क के ग्राउंड रियलिटी को मैच नहीं कर रही होती, उनके साथ लोकल सतह पर। तो ये काम देखे सरमायादार क्या करे? नहीं, गलती किसकी है? गलती सर ये हमारे, ये आवाम की तो गुनाह नहीं है, आवाम तो नहीं बिठाती लाके उनको, जो हमारे हुक्मरान है वही बिठाते हैं लाके, वही मुआहदा करते हैं। हुक्मरान भी आवाम में से है ना, तो आवाम को हर तरह से निचोड़ रहे हैं। आपको टैक्स जिनसे ले रहे हैं उन पे आप प्रॉपर उन्हीं को निचोड़ते जा रहे हैं, कोई हल भी तो निकले ना। एक फाइनेंस मिनिस्टर है शोएब साहब, शायद आपको याद होगा, शोएब साहब, उन्होंने सडल साहब, उन्होंने अब ये देखे ना, एक ये कल परसों में एक प्रोग्राम देख रहा था, पीछे IMF के पुराने उसके FBR के पुराने चेयर शब्बर जैदी साहब, वो फरमा रहे थे कि ये टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ रही है और टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट खुदारा बस करे, टेक्नोक्रेट से जांच छुड़वाएंगे, तबाही करके ये लोग चले गए, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं होता, ये आते हैं पाकिस्तान को लगा के। असल में राणा साहब बात तो ये ना, आप अब टेक्सटाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडस्ट्री चलाते हैं, आपको जो तजर्बा है वो टेक्नोक्रेट को तो नहीं हो सकता, आपको जो मसाइल का पता है वो टेक्नोक्रेट को तो नहीं पता। जिस ऑफिसर के, जिस टेक्नोक्रेट के कारोबार ही नहीं है, जिसको कारोबार करने का पता ही नहीं है, तो उसने क्या जानना है हक़ाइक़ को? हक़ाइक़ उसके साथ जानना। सर पहली दफ़ा गवर्नमेंट आई थी 90 के द्वार में, लोकल गवर्नमेंट आई थी नवाज शरीफ साहब की, उसमें एक अरसे के बाद पाकिस्तान में इतनी इंडस्ट्री लगी और उन्होंने हर सेक्टर में रिलीफ दिया और टैक्सेस में भी दिया, और वहाँ रोज़गार इतने हो गया कि यकीन करें लेबर मिलनी मुश्किल हो गई। राणा साहब हमने इंडस्ट्री भी तो वो लगाई जिसके इम्पोर्ट के बगैर चल नहीं सकती, या मैन्युफैक्चरिंग अपनी होती है, आज हमें उसकी इम्पोर्ट की ज़रूरत ना महसूस होती। ये भी तो हमने वो शर्त भी मुकारों वाले जिन्होंने मुआहदे करके यहाँ पे आए, जिन्हें 4 साल बाद या 10 साल बाद अपनी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी थी, आज तक नहीं हुई, और 4 गुना ज़्यादा मुनाफा यहाँ से कमा रहे हैं। दुनिया से सबसे महंगी तरीन गाड़ियाँ पाकिस्तान में। अयूबी साहब हमारा अलमिया ये है
کہ ایک پالیسی کا تسلسل نہیں ہے اس ملک میں. کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ایک پالیسی معاشی بناتی ہے, دوسری گورنمنٹ اس کو ریورس گیئر لگا دیتی ہے, پھر دوبارہ گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کو سٹینڈ کرنے کی کوشش کرے, پھر دوسری گورنمنٹ آتی ہے. بس یہ کھینچا تانی کے چکر میں یہ ملک اس نہج تک پہنچا ہے. آج سی پیک اگر بن جاتا, اس کے زون بن جاتے, انڈسٹری لگ جاتے. امید کی نظر اب رانا صاحب کو پروگرام ختم ہو جاتا ہے ہمارے, آپ کو امید ہے نظر سر اگر کوئی نہیں ہے تو پھر کس طرح ممکن ہے یہ کوئی ایسی تجاویز جو آپ ہمارے ذریعے کسی کے ذریعے چلی جائے, حکومت میرے ملک میں یوبی صاحب بہت اللہ تعالیٰ پوٹینشیل ہے, میرے ملک میں بہت سرمایہ ہے. آج میں کہتا ہوں اسحاق ڈار صاحب تھوڑا سا آگے بڑھیں, تھوڑا سا ان کے IMF کے چنگل سے آزاد ہو کر فیصلے کریں اور یہ کچھ ریلیف دیں کہ جن کے پاس ڈالر ہیں یا جن کے پاس وہ بینکوں میں رکھیں, ہم ان کو یہ ریلیف دیتے ہیں. آپ یقین کریں 3 ارب یہاں سے 15-20 ارب ڈالر نکل آئیں گے ملک کے اندر سے ہی. آپ تھوڑا سا کوئی نہ کوئی پالیسی لے کے آئیں, واضح پالیسی دیں ملک کے سرمایہ دار کو, اس کو سہولت دیں, اس کو آپ ایک قانونی طور پر لیگلی اس کو محفوظ بنائیں تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ آج وہ اپنا سرمایہ باہر لے کے آ جائے اور کل کو لیگلی دوسری گورنمنٹ آئے اس کو پڑھ کے اندر کر دے. تو یہ ساری چیزوں کو سوچیں, فوکس کریں. ہمارے ملک میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت لوگ یہاں پر ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے بہت سے اس میں ذخائر اس میں ہیں. تو ڈالر کے پیچھے میں بھاگنے کی ضرورت, صرف کوئی ایسی پالیسی لے. لیکن IMF نے وہ بھی پابندی لگائی ہے کہ کوئی یہ 9 مہینے میں پاکستان کی کوئی نئی ٹیکس پالیسی نہیں یہ دے سکتے, اس کے علاوہ آگے پیچھے نہیں چل سکتے, کوئی ایمنسٹری نہیں دے سکتے. اگر ایمنسٹری دے دیں, ڈالر کی دے دیں یا سرمایہ دار کو تھوڑا سا محفوظ, تو میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان کو باہر سے ضرورت پڑے گی. پاکستان اپنے ملک میں بہت سارے سرمایہ, آپ کسی ایک گھر میں چلے جائیں سرمایہ دار میں لاکھوں ڈالر اس کے گھر سے نکل آئیں گے, لیکن کیا ہے کہ وہ ڈرتا باہر نہیں نکالا, کبھی نیب کے چکر میں پھنس جاتا ہے, کبھی اس کو دوسری انٹیلیجنس ایجنسی تنگ کرنی شروع کر. تو جب سرمایہ دار کو آپ تحفظ نہیں دے سکتے تو سرمایہ دار آپ کو گورنمنٹ کو کیا سپورٹ کرے گا, کیا سپورٹ کرے گا. اچھا سلیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز کو, جو انڈائریکٹ ٹیکسز کا مسئلہ اس بجٹ کے بعد کس طرح حل ہوں گے. دوسرا ونڈ فال جو انہوں نے ایک انکم پہ لگایا ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح کیا ہوگا. یو صاحب سب سے پہلے جو انڈسٹری کا کنسرن ہے وہ ونڈ فال پروفٹ کے حوالے سے ایک گورنمنٹ نے نیا سیکشن انٹروڈیوس کیا ہے 99D. جی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی سال میں جو بجٹ پرپوزل تھی وہ 5 سال پچھلے سے لیا تھا انہوں نے, ویئر ایز جو فنانس ایکٹ اپروو ہوا ہے اس کے مطابق پچھلے 3 سال جو ہے اگر وہاں پہ آپ کو کوئی ایکسیسو ایسا پروفٹ ہوا ہے گورنمنٹ اس کو بھی آپ سے ٹیکس لے گی. میں ذاتی طور پہ کیونکہ قانون کے طالب علم ہونے کے حوالے سے اور جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کے حوالے سے ایک یونیورسل قانون ہے کہ آج اگر آپ نے بجٹ دیا ہے تو میں اپنی ٹیکسیشن پالیسی کے مطابق اپنی پلاننگ کروں گا. کوئی شک نہیں. جب میں نے اس پہ ٹیکس دے دیا ہے جو کہ میں آلریڈی جو پچھلے فنانس بل اور فنانس ایکٹ جتنے بھی آئے اس کے مطابق میں جب اس کو ٹیکس دے چکا ہوں میں, تو آج آپ مجھے کہیں جی پچھلے سالوں کا ٹیکس دیں, از اٹ جسٹیفائڈ؟ کیا قانون میں اس چیز کی کوئی گنجائش ہے کہ جو میں نے سارے پچھلے سالوں کا ٹیکس دے چکا ہوں آپ کہیں جی نہیں آپ وہ دوبارہ ٹیکس دیں اس کے اوپر؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ آپ لوگوں کو جو اپنا اعتماد ہے وہ شیک نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ؟ قانون کا واسی متصادم ہے, قانون فنڈامنٹل رائٹس کے واسی خلاف یہ فنڈ یہ دوسرا آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ان نیسیسری لیٹیگیشن میں جا رہے ہیں آپ. جو لوگ آپ پہلے ہی ٹیکس دے چکے ہیں آپ ان کو کہیں جی دوبارہ ٹیکس دیں, تو آبویسلی یہ جو ہے جو سپیریئر کورٹس کے اندر جب یہ میٹر آئے گا تو یہ مینٹینیبل میرے خیال میں نہیں رہے گا, لیٹیگیشن کی طرف جائے گا. جی دوسرا یہ آپ جو میئرز لے رہے ہیں یہ ریونیو میئرز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کے حوالے سے جو پرویننگ کی ہے وہ میرے حساب سے بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. اور کچھ آپ نے جو میئرز جو لیے ہیں جو آپ نے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے تھے ان کو فردر جو ہے ود ہولڈنگ کے حوالے سے برڈن کیا ہے, وہ بالکل جو ہے ریشنلائز نہیں ہے چیز. اور تیسرا جو سیلریڈ کلاس کو آپ نے ذبح کرنے کی کوشش کی ہے, میں نے لفظ کیا ذبح کرنے کی کوشش کی ہے, دس از ہائیلی انجسٹیفائڈ کہ وہ تو پہلے ہی اس وقت انفلیشن کے حوالے سے آلریڈی برڈن ہے. آپ نے ان کے سلیب بھی کم کر دیے ہیں, ان کے اوپر ٹیکسیشن ریٹ بھی انکریز کر دیا ہے وچ از ہائیلی انجسٹیفائڈ. گورنمنٹ کو اس حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ 3 مہینے 4 مہینے کے حوالے سے یہ کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو اتنی ارریشنلائز چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. اچھا سلیم صاحب آخر میں بجٹ بھی پاس ہو گیا, معاہدہ بھی IMF سے ہو گیا,
اب معاشی اشاریے جو ہمارے اب آپ کو لگتا ہے مثبت ہوں گے؟ میں اگر اس حوالے سے بجٹ کے حوالے سے چیزیں دیکھتا ہوں تو میں زیادہ پر امید نہیں ہوں، لیکن جب میں آئی ایم ایف اور اپنے اللہ کی ذات پہ امید رکھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ملک کو اپنی زندگی میں یا اپنے آنے والے نسلوں کی زندگی میں انشاءاللہ اس کو ضرور ابھرتا ہوا دیکھیں گے۔ بہت شکریہ سلیم محمود صاحب، رانا ندیم صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ایکسپرٹ کا آپ نے گفتگو سنی۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، اس کی ترقی اور خوشحالی میں کوئی شک نہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، امید پر دنیا قائم ہے اور امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور جو ٹیکس کے دائرہ کار میں بھی آتے ہیں ان کو لازمی ٹیکس دینا چاہیے، کیونکہ اس ان کے ٹیکس کا پیسہ عام آدمی کی زندگی کے لیے مفید مند ثابت ہو سکتا ہے، عام آدمی کی صحت کے لیے، عام آدمی کی تعلیم کے لیے مفید مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے اپنے ملک کے ساتھ جڑے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔